السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مریم علیہ وسلم کی کہانی۔ مریم علیہ وسلم کے پتا کا نام عمران اور ماتا کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ وسلم کا ونش تھا اور ان کا بیوی حنہ داؤد علیہ السلام کا ونش تھا۔ حضرت عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرح بہت ہی دھرمنشٹھ اور دھرماتما ویکتی تھے، اس لیے لوگ ان سے مسجد اقصیٰ کی امامت کی ذمہ داری دیا تھا اور ان کی بیوی حنہ کی کوئی سنتادہی نہیں تھی۔ ایک دن ایک پیڑ کی شاخہ پر ایک پکشی دیکھا اور اس پکشی نے اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی اور بہت پیار کر رہی تھی۔ یہ درشیہ دیکھ کر حضرت حنہ کی دل بھر گیا۔ اس نے اللہ کے پاس خود کے لیے سنتان کی دعا مانگی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جنم سے پہلے ان کی ماں نے منت کی تھی کہ ان کی سنتان کو جنم کے بعد بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، اور ادھر بنی اسرائیل کے بیچ پرچلن تھی جس سنتان کو اللہ کے لیے منت کیا جاتا تھا وہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی تھی اور وہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی میں نہیں پڑ سکتی تھی، بلکہ صرف اللہ کی عبادت اور مسجد کی خدمت کے مشغول رہتی تھی۔ اس لیے حضرت حنہ اپنے لیے بیٹے کی دعا کی تھی، لیکن ان کی بیٹی پیدا ہوئی اور حضرت حنہ اپنے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سورانی بھاشا میں مریم کا مطلب ہے خادمہ یعنی کہ دائی، کیونکہ ان کو مسجد کی عبادت کے لیے واقع کی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جنم سے پہلے ان کے پتا کا انتقال ہوئی تھی، اس لیے حضرت حنہ مریم علیہ السلام کے جنم کے بعد ان کو ایک کپڑے لپٹا کر بیت المقدس میں عالم علماء کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں پیش کیا تب ان لوگوں میں مت بھید دکھا، کیونکہ سب لوگ اپنے آپ کو مریم علیہ السلام کی ذمہ داری لینے کی زیادہ حقدار سمجھتے تھے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا عالم علماء جس قلم سے تورات لکھتے ہیں اس پین کو پانی میں چھوڑا جائے گا، جس کا قلم پانی میں گرنے کے بعد گھر کے خلاف چلنا شروع کرے گا اس کو مریم علیہ السلام کی ذمہ داری ملے گا۔ اس پرتیوگتا میں حضرت زکریا علیہ السلام شامل تھے اور اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو قلم کو خار کے خلاف کر دیا، اس لیے وہ مریم علیہ السلام کے پال پوسنے کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری مل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اچھا سے حضرت مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے زکریا علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی مریم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے اس سے اچھا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام باقی بچوں سے بہت ہی جلدی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ جب اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اور ان کی خالہ جان کی دیکھ بھال کی، کچھ دنوں بعد تھوڑا بڑا ہوا تب بیت المقدس میں ایک کمرہ دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے تب وہ حیران ہو جاتے تھے، کیونکہ مریم علیہ السلام کے پاس ہر موسم کے پھل رہتے تھے، جیسے کہ ٹھنڈے کے سمے گرمی والے پھل اور گرمی کے سمے ٹھنڈے کے پھل اس گھر میں رہتے تھے۔ زکریا علیہ السلام مریم کو پوچھتے تھے یہ پھل کہاں سے آتا ہے، کون لے آتا ہے؟ تب مریم علیہ السلام کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو اپنے پیارے بندے میں شامل کیا تھا، جیسا کہ قرآن میں سورہ عمران میں کہا گیا جب فرشتوں نے کہا ہے مریم، اللہ نے تمہیں بنا شک کے نروچن کیا ہے اور تمہیں پوتر کیا ہے اور دنیا ہر مہیلا سے تمہیں اتکرشٹ پردان کیا ہے۔ ہے مریم، تم پوتر ریتی سے عبادت کرتے رہو،
رکوع سجدہ کرنے والوں کی طرح۔ اصل میں حضرت مریم علیہ السلام کو جس وجہ سے نروچت کیا تھا اس کی قرآن تب بھی باقی تھا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں بھی پرسدھ ہو گیا۔ مریم علیہ السلام ایک پرہیزگار، عبادت گار اور ایک پاک پوتر مہیلا ہے، اور پھر سب لوگ مریم علیہ السلام کو سمان کرتے تھے۔ اور وہ سمے آیا جب جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آیا۔ مریم علیہ السلام ایک آدمی کو دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس ایک آدمی کے روپ میں گیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ماننے والا انسان ہو تو پھر میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آسرائے کی تلاش کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس سانتونا دینے گئے اور اللہ کی پیغام ادا کرتے سمے کہا، میں تمہارے پربھو کا داس ہوں، مجھے اس لیے بھیج دیا گیا کیونکہ تمہیں ایک پاک پوتر سنتان دی جائے۔ کماری مریم علیہ السلام حیران ہو گیا اور کہا، ایک اواہت مہیلا کیسے بچے پیدا کر سکتی ہے؟ کوئی آدمی بھی مجھے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بری چرتر والی لڑکی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسے ہی ہوگا۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی کڑی محنت نہیں ہے، اور یہ سب اس لیے کر رہی ہے، اس بچے کو لوگوں کے لیے نشان بنائیں گے اور ہم لوگوں کی طرف سے رحمت بنائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کو پھو دیا اور مریم علیہ السلام گربھوتی ہو گیا۔ جب مریم علیہ السلام گربھوتی ہوا تب یہ بات بنی اسرائیل کے بیچ خبر ہوا۔ پھر سب لوگ مریم کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ سب لوگ اس کے اوپر الزام لگا دیا، اور اس کے بعد مریم علیہ السلام بیت المقدس سے باہر آ گیا اور وہاں سے دور چلا گیا۔ وہ وہاں اکیلا رہتا تھا۔ اچانک ایک دن اس کی پرسو پیڑا شروع ہوئی۔ وہ ایک پیڑ کی مدد لی، پیڑ کو پکڑ کر نیچے بیٹھا، اور وہ جس پیڑ پر بیٹھی تھی وہ کوئی سادھارن پیڑ نہیں تھی۔ جب مریم علیہ السلام پیڑ کو اپنے ہاتھوں سے ہلایا، پیڑ اپنے آپ تازہ ہو کر پھل دینا شروع کر دی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام پرسو کے درد سے، پیڑا کی تکلیف میں تھے۔ اس کے اوپر الزام بھی تھا، اس لیے اس نے گھبرا کر کہہ دیا، افسوس، یہ سب ہونے سے پہلے میں مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس مشکل وقت پر اللہ نے مریم علیہ السلام کی پیڑ کے نیچے جل کی دھارائیں بہنے لگیں۔ اللہ نے کہا، ہے مریم، تم اس پیڑ سے کھجور کھاؤ اور پانی پیو، جس کے لیے تمہارے شریر کو طاقت ملے، اور تمہارے بچے کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک دو۔ اس کے بعد اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر سمدائے کے لوگوں کے پاس آئے۔ سمدائے کے لوگ اس کے آنچل کے بچے کو دیکھ کر حیران ہوا اور بہت الزام دینا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اس کو لے کر مزاح کرنے لگا، یہاں تک کہ سیما سے ادھک کر گیا۔ مریم علیہ السلام بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم لوگ مجھے الزام دینے کی وجہ سے اس سے ہی پوچھ لو، سارے سوال کے جواب مل جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا، ایک دودھ پیتا بچہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ تب عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، اور اس نے مجھے ایک نبی کے روپ میں چنا ہے، اور پرتھوی کے لوگوں کے لیے برکتمئے پُر بنا دیا، اور مجھے نماز، زکوٰۃ کا وصیت کر دیا۔ میں جب تک زندہ ہوں اپنے ماں کے ساتھ نیکر اور اچھے دوست کی طرح رہوں گا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مرنے سے زندہ کر کے اٹھایا گیا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلا گیا۔
جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوا تب بیت المقدس میں لوٹ آئی۔ اتہاس میں مریم علیہ السلام کی مرتیو 35 میں اور ان کی عمر مبارک 51 سال لکھا گیا۔ اسلام دھرم کے سوا کیتھولک اور آرتھوڈکس حضرت مریم علیہ السلام کو بہت عزت دیتے تھے، سمان دیتے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کو نیک مہیلا تھی جس کا نام پوتر قرآن میں لکھا گیا۔ ان میں بائبل کی پرانی پتیاں موجود تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا درا سنائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کیا ہے، جنت میں میری شادی مریم بنت عمران، موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور فرعون کی بیوی عائشہ کے ساتھ ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگے ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے۔ اللہ حافظ۔